اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا یحصی نعمه القائل ولا یؤدی حقه المقتدر الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المدفون بأرض المدينة مولانا مولا الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم وأهل بيته الحجبين الطاهرين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم اللهم أصلنا أول الظالمين باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد بن شمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما صلوات وعليكم نعرہ تکبیر ذرا سوچئے کتنا حسین وہ خالق ہے جس کی مخلوق کا نام محمد و اہل بیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم حق کے بدلے میں تقاضۂ شریعت تو یہ ہے کہ اس کا نام بلند کیا جائے ایک آواز ہو کے ایک ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ حضرت محمد مصطفیٰ کے انگشت شہادت کی ناخوں کی معمولی سی چمک اور جس کے زلفوں کی تاریکی کے خوف سے رات ہتھیلی پر جگنو رکھ کے راستہ ڈھونڈے اسے محمد کہتے ہیں جس محمد کی بی بی سیدہ جیسی بیٹی ہو کون ہے بی بی سیدہ جو کہہ دے اللہ ہے تو ہے جو کہہ دے اللہ نہیں تو نہیں جس محمد کی بی بی سیدہ جیسی بیٹی ہو اس کی رسالت کا کوئی اقرار کرے کوئی نہ کرے بالکل گوارا نہیں ایک آواز ہو کے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب کوئی گنجائش نہیں تھی کہ شان توحید بیان کی شان رسالت بیان کی حق بنتا ہے کہ شان امامت و ولایت بھی بیان کروں جس کی ولایت سے انبیاء عزت حاصل کریں جس کی ولایت سے انبیاء عزت حاصل کریں جو اللہ کی چاہت ہو جس کی ولایت اللہ کی چاہت ہو اللہ کے قرآن میں نبی کی زبان میں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اتنی بلند آواز سلوات پڑھیں جتنا جتنا آل محمد کا مقام آپ کے ذہنوں میں بلند ہے اتنی بلند آواز سلوات پڑھیں ایک صحابی تھا امیر المومنین کا میں بغیر کسی تمہید کے آج ویسے ہمارے حشر محرم الحرام کی موضوع امامت پر
8ویں مجلس ہے جو ہم نے موضوع امامت پر گفتگو کی کہ امام کون ہو سکتا ہے. تو امام کون ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین کا ایک صحابی تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی خواہش؟ اس نے کہا بس کوئی خواہش نہیں، کوئی خواہش نہیں، صرف اتنی خواہش ہے میں کوفہ و مدینہ کے منبروں پہ جاؤں، صرف نماز کی بات نہ کروں، روزے کی بات نہ کروں، حج کی بات نہ کروں. نہیں، یا صرف تو میں نے اس لیے الگ سے کہہ دیا، لیکن اس نے ویسے کہا کہ میں منبر کوفہ و مدینہ پہ جاؤں، نہ میں نماز کی بات کروں، نہ میں روزے کی بات کروں، نہ میں حج کی بات کروں، نہ میں کسی اور دین کی تبلیغ کی بات کروں، میں صرف وہاں پہ علی کے فضائل پڑھوں. میری خواہش ہے اور علی کے فضائل پڑھتے مجھے موت آ جائے. یہ جو آج مومنین فضائل پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے. راشد صاحب کے راشد خان صاحب، یہ رسم آج سے نہیں چلی. جو فضائل پڑھتے ہیں، جو فضائل سنتے ہیں، ان کو دیوانہ کہنا، پاگل کہنا، جاہل کہنے کی رسم آج سے نہیں ہے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، صلوات پڑھیے بابا بلند. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا سلمان اور ابو ذر، امام باقر کا دور ہے ابھی، یعنی 100 سال بھی پورے نہیں گزرے. امام فرماتے ہیں اگر سلمان اور ابو ذر اس دنیا میں اس وقت ان لوگوں میں واپس آ جائیں تو لوگ سلمان اور ابو ذر کو بھی دیوانہ کہیں گے. سلمان اور ابو ذر کو بھی دیوانہ کہیں گے. وہ امام کے جس کی ولایت حق تھی، کیا کہا؟ ولایت حق تھی، لوگوں نے اس کو باطل قرار دے دیا. اب جملہ میں کہوں، رسول نے کیا فرمایا؟ العلی مع الحق و حق مع العلی. پھر یہ نہیں کہا کہ علی حق کے پیچھے جائے گا. میں نے کہہ دیا یہ نہیں کہا کہ علی حق کے پیچھے جائے گا، بلکہ حق علی کے پیچھے آئے گا. اب جہاں جہاں علی ہوگا کم از کم وہاں باطل تو نہیں ہوگا. اب جملہ میں کہنے لگا ہوں، تلقین مردے کو پڑھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جنت حق، موت حق، حساب حق، میزان حق. میزان حق، جنت حق، جنت حق. یعنی یہ جتنی بھی جنت ہے، موت ہے، حشر ہے، محشور ہے، جو بھی ہے، جہاں جہاں علی جائے گا علی کا طواف کریں گے. جملہ میں نے کیا کہا کہ جہاں علی جائے گا وہاں حق گھومتا رہے گا. اب جملہ کہوں کسی کے سر سے گزر جائے تو میرا قصور نہیں. دنیا کے قبلہ کو کعبہ کہتے ہیں، حق کے قبلہ کو علی کہتے ہیں. اگلا جملہ میں کہوں یا نہ کہوں؟ اللہ بھی حق ہے. اگر سنو منصور نے کہا تھا انل حق، منصور کو سولی پہ چڑھا دیا تھا. اگر اللہ بھی ڈھونڈنا ہے تو وہ بھی علی کے نزدیک ہے.
آپ کا حوالے مانگے میں حوالے دوں گا، لیکن کسی نے نہیں مانگا تو آپ کہیں گے یہ صفحے بھی کھول کے دکھاؤں گا۔ یہی جملہ میں نے وہاں پہ بھی کہا تھا، یہاں پہ بھی کہتا ہوں، لیکن یہاں وہاں سے زیادہ قبول کرنے والے یہ ہیں، حق ادا کرنے والے یہ ہیں۔ یہ کتاب ہے میری نہیں، یہ 100 سال پہلے چھپی ہوئی ہے۔ یہ کتاب چھپی ہوئی نہیں بلکہ چھپی ہوئی ہے۔ آج کے دور میں بھی اس کے صرف اس کتاب کے 3 نسخے میرے پاس ہیں، فارسی ترجمے میں، یہ سنگی نسخے میں اور جدید نسخے میں۔ یہ 3 نسخوں میں موجود ہے اور تینوں میں یہ بات موجود ہے، تینوں میں یہ بات موجود ہے۔ اب جملہ کہوں، توجہ کیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں، جو امام موسیٰ کاظم کی حدیث ہے، جو بھی نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے لیکن ولایت کا منکر ہوتا ہے، اللہ اس کے تکبیر کہتے، اللہ کہتا ہے رکھ دی۔ یہ کتاب مناقب علی بن ابی طالب ابن مردویہ الاصفہانی 1000 سال 1034 سال پرانی یہ مصنف ہے، 1034 سال پرانے مصنف ہیں جو 1034 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ کتاب انہوں نے زندگی میں لکھی تھی، فوت ہونے کے بعد لکھی تھی، یعنی کم از کم 1050 سال آپ کاؤنٹ کر لیں، یہ کتاب اتنی پرانی ہے۔ یہاں میرے مذہب کی کتاب ہے، روایت میرے مذہب کی نہیں، یہاں یہ کہتا ہے کہ اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو وہ حیات کے لیے بلاتے ہیں، وہ حیات کے لیے بلاتے ہیں، وہ حیات کے لیے بلاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا وہ حیات کوئی اور نہیں، علی کی ولایت ہے۔ اب روایت سنیے گا میرے مذہب کی، ان اللہ خلق الحیات من ولایت علی بن ابی طالب، اللہ نے حیات کو خلق ہی علی کی ولایت سے کیا، اللہ نے حیات کو خلق ہی علی کی ولایت سے کیا ہے۔ ارے جو زندگی علی کی ولایت ہو، جو حق علی کی ولایت سے ہو، کیا وہ حق نمازوں کو باطل کرے گا؟ وہاں جب محشر میں پریشان ہوں گے تو کوئی نماز میں پھنسا ہوا ہوگا، کوئی روزے میں پھنسا ہوا ہوگا، کوئی حج میں پھنسا ہوا ہوگا، کوئی زکات میں پھنسا ہوا ہوگا۔ ایک گروہ ایسا آئے گا لا ينصب له میزان، ایک گروہ ایسا آئے گا ان کے لیے نہ کوئی میزان ہوگا، نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کوئی کتاب ہوگا۔ اللہ کہے گا ان کو ایسے بھیج دو، سارے پریشان ہوں گے، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، ہم اتنے پریشان ہیں، یہ آئے اور چلے گئے، یہ آئے بجلی کی طرح چلے گئے۔ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون ہے، تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فضائل علی پڑھتے تھے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، کچھ لوگ نماز سے کلیئر ہو جائیں گے، روزے سے کلیئر ہو جائیں گے، حج سے کلیئر ہو جائیں گے، حقوق العباد سے کلیئر ہو جائیں گے، حقوق اللہ سے کلیئر ہو جائیں گے، فرشتے ان کو ٹکٹ دے دیں گے، بھائی آپ جنت کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کہے گا وقفوا، روک دو انہم مسئولون، پوچھا جائے گا ان سے، سوال کرنا ہے۔ ایک بندے نے امام جعفر صادق سے کہا، ایک بندے نے کہا مولا اللہ نے کہا نعیم، ان سے سوال کرنا ہے نعیم کے بارے میں، یہ تو بتائیے نعیم کیا ہے، کیا ٹھنڈا پانی ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں چشموں کے ذریعے دیا ہے، اچھا کھانا ہے؟ تو امام نے ایک مثال دی، عام
بندہ عام بندہ بھی اگر کسی کو کھلاتا ہے تو اگر ظرف والا ہوگا کبھی یہ نہیں کہے گا میں نے تمہیں کھلایا ہے، میں نے کہہ دیا انہوں نے کہا امام فرماتے ہیں عام بندہ کسی کو کھلا کے تانے نہیں دیتا تو پھر اللہ سے امید کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کھلا کے کہے گا میں نے تمہیں کھلایا تو امام سے پوچھا گیا مولا وہ نعیم کیا ہے جو آخر میں سب سے کلیئر ہونے کے بعد اس کے لیے روکا جائے گا؟ امام نے کہا کوئی اور نہیں میرے دادا کی ولایت ہوگی۔ یہاں سے ایک مورد سوچ گیا تھا، اب انہوں نے جملہ کہہ دیا مقصد سیدہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نعرے کا مطلب لوگوں کو جن کو سمجھ آیا ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے؟ ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ ہماری حکومت بڑی بڑھ گئی ہے، صدق دے دو۔ اس نے کہا بھئی حکومت بڑھ گئی ہے تو صدق دے دو۔ اس نے کہا اگر میں نے صدق دے دیا تو پھر یہی بی بی آئے گی کہے گی میرے علی کی خلافت ولایت بھی دے دو۔ اب نعرے مارو مقصد سیدہ، مقصد سیدہ، مقصد سیدہ، مجھے ایک بات بتائی کہ میں نے شروع کروائی تھی، میں نے اسی وقت کہا تھا بڑا برا کام کیا تو چلو آج بڑی بات عاشور کا دن ہوگا، لوگ کیا کریں گے؟ عزاداری لوگ نماز پڑھیں گے۔ اب کہہ دوں اجازت ہے؟ میں مولوی ہوں تو میں مولویوں والے مسائل آپ کو بتاتا ہوں۔ مولویوں میں مسئلہ ہے کہ اگر دو مستحب چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں تو سب سے جو زیادہ ہوگی پہلے وہ انجام دی جائے گی۔ جب اذان ہوتی ہے نماز کا اول وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ختم نہیں ہوتا، نماز کا اول وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ تم جو نماز جماعت عزاداری کو روک کر پڑھتے ہو، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مذہب شیعہ میں عزاداری سے عمل کوئی پڑھ کر ہے تو مجھے دکھاؤ۔ اب کسی سے بھی پوچھیں جماعت کا ثواب زیادہ ہے یا عزاداری کا؟ بھائی نماز کا وقت ہوا ہے، نماز کا اول وقت ہوا ہے، نماز قضا نہیں ہوئی۔ تم جو کہتے ہو جلوس روکو نماز پڑھنی ہے، مجھے کچھ اور یاد آ جاتا ہے۔ حسین کو قتل کرو نماز پڑھنی ہے۔ یہی لوگ جب ہمارے شیعہ میں آتے ہیں امام فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہمارے سادہ شیعہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ لشکر یزید سے بھی بدتر ہے۔ کھول کے پڑھا جائے۔
حاصل کرنی ہے. آج نہیں جو ولایت پر تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ کرو. جو بھی دنیا میں علی ولی اللہ کا اقرار کرتا تھا اللہ کہے گا قیامت کے دن اس کو احترام کرو. یعنی علی کی ولایت ہے ہی ایسی جو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے آخرت میں بھی عزت دیتی ہے. سب سے زیادہ قصہ آدم کا قرآن میں اللہ نے بار بار تذکرہ کیوں کیا؟ امام نے فرمایا کیونکہ رسول کو پتا تھا یہ فلاں 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 علی کی ولایت کو نہیں مانیں گے، علی کی ولایت کو نہیں مانیں گے. رسول نے جب یہ سنا تو رسول پریشان ہوئے. تو جب رسول یہ سوچ کے پریشان ہوتے تھے اللہ اس وقت پھر سے آدم کا قصہ نازل کر دیتا تھا. اللہ کہہ رہا تھا اے رسول جب میں اپنی حجت کے منکر کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوا تو تم علی کی ولایت کے منکر کو دیکھ کے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا نہ جانے کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. دل تو چاہتا ہے کہ تفصیل سے مسائل پڑھا جائے لیکن کوشش کروں گا کہ مختصر کروں. جیسے مولا عباس کی تربیت ہوئی پوری زندگی مولا عباس ہاتھ باندھے کھڑے تھے. ایک بار مولا عباس بہن بھائی کے خیمے سے آئے. بہن بھائی کے جیسے خیمے سے آئے تو بی بی ام بنی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں اپنے بہن اور بھائی کے خیمے سے آ رہا ہوں. بی بی نے سینے سے لگایا کون بہن کون بھائی؟ کون بہن کون بھائی؟ کہا بھائی حسنین بہن عالیہ اور ام کلثوم. کہا عباس یہ غلطی مت کرنا، وہ زہرا زادے زہرا زادیاں ہیں تم کنیز کے بیٹے ہو، وہ آقا زادے ہیں آقا زادیاں ہیں تم کنیز کے بیٹے ہو. اور یہ بی بی ام البنین نے عباس سے کہا عباس اب جب بھی جاؤ تو تمہاری نظر زینب کے چہرے تک نہ جائے، جب بھی دیکھو زینب کے قدموں میں دیکھنا، زینب کے قدموں میں دیکھنا. اب جو عباس جاتے ہیں ہر روز عباس جاتے بی بی بازو پھیلا عباس کو بازو میں لیتی. آج جو عباس گئے بی بی نے بازو پھیلائے، عباس قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے، عباس قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے. بی بی عالیہ نے تھوڑے لمحے صبر کیا. بی بی نے کہا عباس عباس آج نئے تیور کس نے سکھائے ہیں؟ کہا اماں نے کہا ہے. آپ آقا زادیہ ہیں میں نوکر کا بیٹا ہوں، میں نوکر کا بیٹا ہوں. میری اماں کہتی ہیں کہ میں آپ کی نوکر ہوں، میں نوکر کا بیٹا ہوں. اب عباس پوری زندگی خاموش رہے. امیر المؤمنین کے سر میں تلوار لگی، امیر المؤمنین شہید ہوئے. زینب نے کہا عباس چپ ہو جاؤ. عباس جیسا شہباز چپ ہو گیا. مولا حسن کے جنازے پہ تیر لگے، کہا عباس چپ ہو جاؤ. عباس چپ رہا. بی بی عالیہ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، کہا عباس چپ ہو جاؤ. عباس چپ رہا. 2 محرم کو خیمے کربلا کے رن میں لگے، کہا عباس چپ ہو جاؤ. عباس چپ ہو گیا. پھر وہ خیمے اکھاڑنے پڑے، پھر عباس نے تلوار نکالی، کہا عباس چپ ہو جاؤ. عباس چپ ہو گیا. 10 محرم 7 محرم کو پانی بند ہوا، عباس نے تلوار نکالی، کہا عباس چپ ہو جاؤ. عباس چپ ہو گئے. 10 محرم کا قیامت بھرا سورج طلوع ہوا، ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے.
ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ ہر بار مولا عباس کہتے ہیں آقا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے۔ حسین کہتے عباس تو تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ عباس چپ کر جاتے۔ ایک بار عباس آئے جب سب قتل ہو گئے، سب شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے گلستان زہرا اجڑتا گیا۔ آخر میں عباس آئے، کہا آقا اب تو اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ ایک بار عباس نے دائیں دیکھا، ایک بار عباس نے بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر دکھائیے جس کا میں سالار ہوں، وہ لشکر دکھائیے جس کا میں سالار ہوں۔ کہا عباس پھر بھی اجازت نہیں، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹتی ہے، میں آہستہ آہستہ بڑھوں گا، بس آپ نے تصور کرنا ہے منظر کربلا کو۔ عباس خیمے میں گئے۔ عباس جو خیمے میں گئے، بی بی لبابہ خاتون نے کہا مولا صبح سے سکینہ نے کئی چکر لگائے ہیں، کہا چچا کو کہیں کوئی پانی کی سبیل بنائے، میرا عسکر بڑا پیاسا ہے، میرا عسکر بڑا پیاسا ہے۔ کہا سکینہ کو کہیے کہ آ جائیے، سکینہ کو بلائیے، میرے آقا زادی کو بلائیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا عباس کا قد اتنا لمبا تھا کہ 2 رکابہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ بی بی سکینہ 4 سال کی شہزادی ہیں۔ بی بی سکینہ جیسے آئیں، مولا عباس اتنے جھکے، اتنے جھکے، اتنے جھکے کہ سر نزدیک تھا کہ بی بی کے قدموں میں لگے۔ بی بی نے مشکیزہ پہنایا، کہا بی بی مجھے اجازت لے دیجئے۔ مولا عباس نے بی بی کو اٹھایا، مولا حسین کے خیمے کی طرف جانے لگے۔ مولا حسین کے خیمے کی طرف جو جانے لگے، مولا حسین نے جیسے عباس کو سکینہ کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو حسین اپنی کرسی سے اٹھے گا، عباس بڑی سفارش لایا ہے، عباس بڑی سفارش لایا ہے۔ کہا سکینہ کیوں آئی ہو؟ حوصلہ کیجئے گا، اس جملے پہ ماتم کیجئے گا، اس جملے پہ ماتم کیجئے گا۔ کہا سکینہ کیوں آئی ہو؟ کہا بابا چاچا کو اجازت دیجئے، میرا عسکر بڑا پیاسا ہے۔ مولا حسین نے کہا سکینہ تیرا عسکر کتنے سال کا ہے؟ کہا بابا ابھی عسکر کی زندگی میں سال نہیں آیا۔ کہا سکینہ خیال کرنا تیرا 6 مہینے کا بھی نہ رہے، میرا 34 سال کا بھی، میرا 34 سال کا بھی نہ رہے۔ کہا عباس میں نے تجھے اجازت دی، لیکن اس سے تو اجازت لو جو تیرے سہارے مدینے سے آئی تھی، جو تیرے سہارے مدینے آئی تھی۔ عباس گیا بی بی عالیہ کے خیمے کے نزدیک جا کے زور زور سے رونے لگا۔ بی بی زینب نے کہا عباس روتے کیوں ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا بی بی مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ بی بی نے کہا رکو 2 لمحے رکو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم جاؤ۔ حفیظہ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ کوئی بھی عورت نہ بلند آواز سے بولے، نہ قدم تیز چلے، نہ قدم کو اسپیڈ میں لے کے چلے، لیکن حفیظہ آج کہتی ہوں بلند آواز سے بھی جاؤ، قدموں کو بھی تیز بڑھاؤ، خیموں میں جاؤ، ساری بیویوں کو بلاؤ۔ جیسے ساری بیویاں جمع ہو گئی، بی بی عالیہ نے اپنی چادر میں ہاتھ ڈالا، کہا اے سید زادیوں، اے اصحاب کی بیویوں، میں نے مدینے سے تمہیں کہا تھا کہ میں تیری چادر کی ضامن ہوں، میں نے جس کے سہارے کہا تھا وہ آج جا رہا ہے، تم جانو تمہاری چادر جانے، تم جانو تمہاری چادر جانے۔
اجازت مل گئی؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر کروں۔ عباس کو اجازت مل گئی، عباس نے نیزہ اٹھایا، تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، علم اٹھایا، مشکیزہ اٹھایا، آخری بار مولا حسین کے پاس آئے۔ مولا نے کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا ابھی تو آپ نے جنگ کی اجازت دی ہے۔ کہا عباس جنگ کے لیے جا رہے ہو؟ جاؤ جنگ کے لیے جاؤ، پر اتنا یاد رکھنا میدان میں جتنا قتل کرو گے اتنا بدلہ زینب کو بازاروں میں دینا پڑے گا۔ اتنا بدلہ زینب کو بازاروں میں۔ کم مولا اگر بدلہ عالیہ نے لینا ہے تو میں جنگ نہیں لڑتا۔ عباس نے تلوار پھینکی، زرہ اتاری، نیزہ علم مشکیزہ اٹھایا، میدان کی طرف جانے لگا۔ بی بی سکینہ نے جیسے علم کو دیکھا میدان کی طرف جا رہا ہے، میدان کی طرف جا رہا ہے، میدان کی طرف جا رہا ہے۔ بی بی سکینہ نے کاسا اٹھایا، کہا میرا چچا پانی لائے گا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے آئے، انہوں نے کہا کریم بیٹی، کریم باپ کی کریمہ بیٹی اگر پانی آئے تو ہمیں پلاؤ گی؟ کہا اصغر بعد میں پیے گا، پہلے تمہیں پلاؤں گی۔ میرا اصغر بعد میں پیے گا، پہلے تمہیں پلاؤں گی۔ علم کو جاتا ہوا سکینہ نے دیکھا، کہا بچوں کاسے اپنے کاسے سنبھالو، مشکیزیں سنبھالو، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ دیکھا کہ علم دریا میں لگا۔ بی بی سکینہ نے کہا میں نے تمہیں کہا نا اپنے مشکیزیں سنبھالو، میرے چچا نے پانی بھر لیا ہے۔ علم واپس آنے لگا، علم واپس آنے لگا۔ بی بی سکینہ نے کہا بچوں میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، اب میں سب تم پہلے تمہیں دوں گی بعد میں اصغر کو دوں گی۔ میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ لیکن اچانک کیا ہوا کہ علم ڈگمگایا، علم ڈگمگایا، علم لرزنے لگا۔ بی بی سکینہ نے تڑپ کر کہا بابا علم کیوں لرز رہا ہے؟ لیکن علم سلامت ہو گیا، علم رک گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد علم پھر سے لرزنے لگا۔ اب جو علم لرزا زمین پہ گر گیا، بلند نہ ہوا، زمین پہ لگا، بلند نہ ہوا۔ بی بی سکینہ نے کہا بابا کیا ہوا، بابا کیا ہوا؟ مولا نے کہا میں تمہیں اٹھاتا ہوں خود دیکھ لو۔ بی بی سکینہ کو مولا نے اٹھایا، مولا نے جیسے اٹھایا کہا بابا چاچا تو نظر نہیں آ رہے، بابا چاچا تو نظر نہیں آ رہے۔ حسین نے کہا سکینہ لشکر کے درمیان دیکھو، لشکر کے درمیان دیکھو۔ سکینہ نے کہا جیسے دیکھا، کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہا بابا میں چچا کے بازو ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، تلوار مارتا ہے۔ مولا نے سکینہ کو نیچے اتارا، دوڑتے ہوئے عباس کے پاس گئے، ایک بازو کو اٹھایا، کہا اللہ اکبر، آگے گئے دوسرے بازو کو اٹھایا، کہا اللہ اکبر، اور آگے گئے، آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، عباس خون میں لت پت ہے۔ عباس کا چہرہ صاف کیا، عباس کا چہرہ صاف کیا، عباس کو زانوں پہ بٹھایا، عباس کو زانوں پہ بٹھایا، عباس نے سر نیچے اتار دیا۔ حسین نے کہا عباس سر کیوں اتارتے ہو؟ کہا مولا وفا یہی ہے، وفا یہی ہے، کیونکہ آپ کا سر کسی کے زانوں پہ نہ ہوگا تو میں اپنا سر کیسے زانوں پہ رکھ سکتا ہوں؟ میں اپنا سر کیسے زانوں پہ رکھ سکتا ہوں؟ ماتم کر جانا، جس کو ماتم نہ آئے سر پہ ہاتھ مارو، بس یہی رونا نہ آئے ہائے کر لینا۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، مولا حسین نے کہا عباس ایک بار بھائی کہہ دو، ایک بار بھائی کہہ دو۔ کہ کیسے بھائی کہوں؟ ام البنین میری ماں نے جو روکا ہے، ام البنین نے جو روکا ہے، ام البنین کا نام آنا تھا۔ اچانک پردے سے آواز آئی عباس تو ام البنین کا بیٹا نہیں زہرا کا بیٹا ہے، میرے حسین کو بھائی کہو۔ عباس میرا بھائی، عباس
میں آواز آئی کہ عباس ذرا بہن کو بھی بھائی کہہ دو. عباس کو بھی بھائی کہہ دو. عباس ذرا مجھے بھی بھائی کہہ دو. مولا عباس نے کہا بھائی حسین میرا لاش خیموں میں نہ لے جانا. کہا کیوں عباس؟ کا مولا وہ بی بی جن بازوؤں کے سہارے مدینے سے آئی تھی ان بازوؤں کے بغیر دیکھے گی مر جائے گی. آخری جملہ سنیے گا, آخری جملہ سنیے گا, آخری جملہ سنیے گا, آخری جملہ سنیے گا. میں نے نوکری کو تمام کر دیا. آخری جملہ سنیے گا, آخری حوصلہ کیجیے گا. مولا حسین نے عباس کی وصیت کے مطابق لاش کو وہیں عباس کو وہیں چھوڑا. مولا حسین جیسے آگے بڑھے تو پیچھے سے ڈھولوں کی آواز آنے لگی, آوازیں آنے لگی, لوگ خوشیوں میں ہجوم کرنے لگے. جیسے مولا حسین پیچھے بڑھتے تو کوئی نیزہ اٹھایا عباس کے سینے میں مارا تھا, کوئی تلوار عباس کو گوشت تلوار کے اوپر کرتا تھا, کوئی عباس کا بازو نیزے پہ اٹھاتا تھا اور کہتا تھا یہ وہی عباس ہے جس کے سارے مدینہ سے لگائی. ماتم